آخر کیوں بند ہوا نئی دہلی میں افغان سفارت خانہ؟ ناظرین و سامعین، اس خبر کو آپ ایم ایم تھانوی یوٹیوب چینل پر سن رہے ہیں۔ نیوز کی تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل ایم ایم تھانوی کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ بھارت میں افغان سفارت خانے نے سفارتی سرگرمیاں مستقل طور پر بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ نئی دہلی میں اشرف غنی کے دور حکومت کے افغان سفارت خانے نے جمعے کو ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارتی حکومت کی جانب سے مسلسل چیلنجز، عملے کی کمی اور افغانستان کے بہترین مفاد میں سفارت خانے کو بند کیا گیا ہے۔ بھارت میں قائم اشرف غنی کے دور حکومت کے افغان سفارت خانے کی بندش کا فیصلہ افغانستان میں طالبان کی اقتدار سنبھالنے کے 2 برس بعد سامنے آیا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق افغان سفارت خانے نے یہ فیصلہ سفارت خانے کا کنٹرول طالبان حکومت کے حمایتی سفارتکاروں کو دینے سے انکار کے بعد کیا ہے۔ سفارت خانے نے جمعے کو ایک بیان میں کہا ہے کہ سابق افغان حکومت کا کوئی بھی سفارتکار بھارت میں موجود نہیں ہے اور اس وقت بھارت میں جو سفارتکار موجود ہیں وہ طالبان سے تعلق رکھتے ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ سفارت خانے کی بندش کا فیصلہ 30 ستمبر کو سفارتی سرگرمیاں معطل کرنے کے اعلان کی روشنی میں ہی کیا گیا ہے۔ 30 ستمبر کے خط میں اشرف غنی کے دور حکومت کے افغان سفارت خانے نے بھارتی حکومت سے گلہ کیا تھا کہ سن 2022 میں کابل میں اپنا مشن کھولنے کے بعد بھارت نے اشرف غنی کی حکومت سے وفاداری نبھانے والے نئی دہلی میں افغان سفارت خانے کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اشرف غنی کے دور حکومت کے افغان سفارت خانے نے بھارتی حکومت سے ویانا کنونشن کے تحت سفارت خانے کے اثاثے اور بینک اکاؤنٹس میں موجود اس کے $5 لاکھ محفوظ رکھنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بیان میں اشرف غنی کے دور حکومت کے افغان سفارت خانے کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سفارت خانے نے 8 ہفتے تک انتظار کیا کہ بھارتی حکومت سفارتی عملے کے ویزوں میں توسیع اور اپنے موقف میں تبدیلی لائے، لیکن ایسا نہیں ہو سکا۔ واضح رہے کہ بھارت افغانستان کی طالبان حکومت کو تسلیم نہیں کرتا اور نئی دہلی نے معزول افغان صدر اشرف غنی کی حکومت کے متعین کردہ سفیر فرید مامون زادہ اور مشن کے عملے کو ویزوں کی اجرا اور تجارتی معاملات سے نمٹنے کی اجازت دے رکھی تھی۔ لیکن سفارت خانے میں طاقت کے حصول کی مبینہ کشمکش کے باعث سابق افغان حکومت سے وفاداری نبھانے والے سفارتکاروں میں سے بعض امریکہ اور یورپ منتقل ہو گئے۔ اعلامیہ کے مطابق بعض عناصر اس فیصلے کو سفارتی عملے کے بعض اراکین کے طالبان کی جانب جھکاؤ کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے بلکہ یہ فیصلہ افغانستان کے وسیع تر مفادات کی روشنی میں کیا گیا ہے۔ بھارتی نشریاتی ادارے NDTV کے مطابق رواں سال کے آغاز میں طالبان کی جانب سے سفارتی مشن کی سربراہی کے لیے چارج ڈی افیئرز کی تقرری کی اطلاعات کے بعد سفارت خانے میں طاقت کی کشمکش عروج پر تھی۔ رپورٹس کے مطابق افغان سفارت خانے میں اقتدائی کشمکش اس وقت شروع ہوئی جب قادر شاہ، جو کہ 2020 سے سفارت خانے میں بطور ٹریڈ کونسل خدمات سر انجام دے رہے تھے، انہوں نے اپریل کے آخر میں بھارتی وزارت خارجہ کو خط لکھا اور دعویٰ کیا کہ انہیں طالبان کی جانب سے سفارت خانے میں انچارج ڈی افیئرز کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ تاہم اشرف غنی کے دور حکومت کے افغان سفارت خانے کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا تھا کہ سفارت خانہ کسی بھی بے بنیاد دعوے کی واضح طور پر تردید کرتا ہے۔ اشرف غنی کے دور حکومت کے افغان سفارت خانے نے اپنے بیان میں مزید کہا ہے کہ سفارت خانے نے یہ معاملہ اب بھارتی حکومت پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ اس کے مستقبل سے متعلق کیا فیصلہ کرتا ہے۔ بھارتی حکومت نے اس پر تاحال کوئی رد عمل نہیں دیا اور نہ ہی افغانستان میں طالبان حکومت کا کوئی موقف سامنے آیا ہے۔ ناظرین و سامعین، اس خبر کا مواد وائس آف امریکہ سے لیا گیا ہے۔